ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ جا رہے تھے، راستے میں اچانک اپنی سواری سے اترے اور اترنے کے بعد سجدے میں چلے گئے۔ اتنا طولانی سجدہ کیا، جو صحابی ہیں وہ پریشان ہو گئے، خوف پیدا ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اتنا طولانی سجدہ اچانک؟ کہ ہاں، ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے خبر دی ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ اے محمد، جو شخص تجھ پہ درود بھیجتا ہے میں اس پر درود بھیجتا ہوں۔ بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات، بہت ساری چیزوں کے لیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیا کہا جائے، تو فوری طور پہ تو ویسے تو بہت سارے اذکار ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ذکر ہے کہ حضرت زہرا کی تسبیح کا پڑھنا کسی مسئلے کے لیے آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ ویسے بھی بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے یہ چیز کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لی جائے، لیکن جب کوئی پریشانی ہو تو اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے تسبیح۔ گھر سے پڑھتے وقت، پڑھ کے جاتے وقت نکلیے، روزگار کے لیے، کسی کام کے لیے، بچے امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت زہرا کی تسبیح پڑھ لیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین کہیں اور نکل جائیں، انشاءاللہ ان کا کام ہوگا۔ یہ دنیا تو ویسے تو پریشانی کی ہی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے، لیکن کیا کیا جائے، یہاں سے تو ہمیں گزر کے ساتھ خیریت کے جانا بھی تو ہے، جیسا کہ مولا مشکل کشا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے لہلہاتے ہوئے باغ اور دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے سامنے ہو تو اسے تو اور کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ جنت کے لہلہاتے ہوئے باغ اور دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے سامنے ہو اسے کسی بات کی فکر نہیں۔ عمل خیر کے لیے دوڑ پڑنے والے کا بیڑا پار ہے، سست رفتار کی نجات کی توقع ہے، اور جان بوجھ کر کوتاہی کرنے والوں کو تو دوزخ میں ہی گرنا ہے۔ نہج البلاغہ دیکھیے، شوق بھی دلا رہے ہیں، خوف بھی دلا رہے ہیں، دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ کیا جان بوجھ کے کوتاہی نہ کریں۔ جان بوجھ کے کوتاہی کرنے والوں کو تو بتا رہے ہیں کہ دوزخ میں ہی کرنا ہے، یعنی نقصان اٹھانا ہے۔ تو جنت کے لہلہاتے ہوئے باغ، ہر وقت مومنین جنت پہ جائیں گے، جنت پہ جائیں گے، تو جنت کے لہلہاتے ہوئے باغ جس کے پیش نظر وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی تو کرے گا، عمل خیر کے لیے دوڑ پڑنے والے کا بیڑا پار ہے۔ ہر عمل خیر، نیک کام کے لیے دوڑ پڑیے، عمل خیر کرنے والے کا بیڑا پار ہے، سست رفتار کی نجات کی توقع ہے، اور جان بوجھ کر کوتاہی کرنے والوں کو تو ظاہر کہ جو بتایا گیا کہ دوزخ میں جانا، کیا کہ جان بوجھ کر کوتاہی کرنے والوں کو دوزخ میں ہے۔ تو مولا نہج البلاغہ میں یہ ہمیں درس دے رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں عمل خیر کے لیے دوڑ پڑیں۔ کس کے ماننے والے ہیں؟ وہ تو ہر وقت عمل خیر میں ہی رہتے تھے، ان کے ماننے والے ہیں، اور ہم سستی دکھائیں تو ہوا کیا؟ ہمیں سستی دکھائیں، جیسے سورہ توبہ میں ہے، کیا کہتا ہے؟ کیا تم لوگ آخرت کے بدلے میں زندگانی دنیا پہ راضی ہو گئے ہو؟ آخرت کے بدلے زندگانی دنیا پہ راضی ہو گئے ہو؟ اگر جو راضی ہو گیا ہے تو اس سے آپ خود ہی پتہ لگا لیجئے، اس کے روزمرہ کے حرکات و سکنات سے معلوم ہو جائے گا یہ راضی ہو گیا ہے۔ ورنہ یہ جو کام کرتا ہے وہ سب کام قربتاً اللہ ہوتا کہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، روزگار کے لیے جا رہے ہیں، آخرت کے لیے جا رہے ہیں، رشتہ داروں سے مل رہے ہیں تو آخرت کے لیے مل رہے ہیں۔ جو باہر بیٹھ کے گھنٹوں بات کر رہے ہیں وہ تو وہ رک جائے گا نا، پھر وہ تو آخرت کے لیے نہیں ہو رہا۔ فضول باتیں تو آخرت کے لیے نہیں ہوں گی، یہ گانا بجانا تو آخرت کے لیے نہیں ہوگا، یہ سارے کام تو آخرت کے لیے تو رکتا جائے گا، یہ رکے گا۔ یہاں پہ زندگانی دنیا پہ راضی ہو گئے، نہیں راضی ہونا چاہیے۔ جب کم ملتی تو بھی پریشان ہو جائے، زیادہ آپ کو کم و زیادہ کی تو فکر ہی نہیں، آپ کو فکر اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ نہ ہمیں کم کی فکر ہے نہ زیادہ کی فکر ہے۔ حضرت موسیٰ ایک دفعہ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے،
دیکھا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے سورج کی پوجا کی اور کچھ کفریہ جملے کہے اور کہنے کے بعد جال ڈالا دریا میں. کھینچا اس نے, جال بھر کے نکالا, مچھلی ٹوکری میں رکھتا جا رہا ہے, دوسرا جال ڈالا, پھر مچھلی بھر گئی جال میں, پھر اس نے رکھا, پھر تیسری دفعہ ڈالا, اسی طرح 3 بار اس نے جال ڈالا اور بھر بھر کے مچھلی نکالی. مچھلی نکال کے لادا اور لاد کے یہ جا وہ جا چلتا بنا. اتنے میں ایک مومن آیا, کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں, جگہ پہ بتاتے جائیں تاکہ بار بار زندگی کے ایک دن باقی رہ جائے تو کیا کریں, کہ علم حاصل کریں. تو کہاں علم حاصل کریں, روزانہ کہاں ہر بار جاتے رہیں, کہاں بتا. بھائی اٹھیے, اٹھنے کے بعد کتاب نکالیے اپنی شیلف سے اور پڑھنا شروع کر دیجئے. جتنے قدم چلے گئے آئے پڑھا وہ سب یہی ہوگا. اگر لیٹے ہوئے پڑھتے ہوئے مر گئے تو ایسا مرے جیسے شہید مرے. نکالیے. تو اس لیے یہ گفتار انبیاء سے یہ واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں. کتاب دیکھ لیجئے, بڑی اچھی کتاب ہے گفتار انبیاء. چھوٹا, اب تو جو نیا ایڈیشن آیا وہ زیادہ اچھے بڑے بڑے حروف میں آ گیا, دیکھیے کہ بہت اچھی کتاب ہے. اس میں سے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک مومن آیا. مومن آنے کے بعد بیچارے نے وضو کیا. بھئی دنیا میں تو بیچارہ ہی ہے مومن, اس کی بیچارگی تو وہیں ختم ہوگی جا کے, وہاں جانا نہیں چاہتا. جانے کا خوف ہے, جا سب رہے ہیں, جو ڈر رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, جو نہیں ڈر رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, جا سب رہے ہیں. تو بہرحال وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے ٹھیک سے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. جال ڈالا, جال ڈال کے نکالا تو کچھ بھی نہیں. دوسرا جال ڈالا پھر بھی کچھ نہیں. تیسرے جال ڈالا تو ایک مچھلی نکل آئی. اس نے وہ مچھلی لیا, اللہ کا شکر بھیج کر نکل لیا. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے یہ دیکھنے کے بعد. فوراً پروردگار سے کہا کہ اے مالک, وہ کافر آیا, اس نے کفریہ جملے کہے, سورج کی پوجا کی, اس نے فضول باتیں کیا اور جال ڈال ڈال کے نکالتا جا رہا, مچھلیاں نکلتی آ رہی, مچھلیاں نکلتی ہے. یہ مومن آیا بیچارہ, نماز پڑھی, حمد و ثنا کی اور ایک مچھلی نکلی. اے موسیٰ ذرا اپنے دائنے ہاتھ کی طرف دیکھو. آنکھوں کے سامنے سے حجاب جو تھا وہ سب ہٹ گیا. دائنے ہاتھ کی طرف دیکھا, کہ دیکھو یہ سجی سجائی جنت جو ہے نا, یہ ہم نے اسی مومن کے لیے رکھی ہے. یہ سجی سجائی. تو یہ مومن کب بنے آپ؟ جب علی ولی اللہ کا, جب علی ولی اللہ کا مومن کے نام پہ خوش تو ہوئے تو ان پہ درود بھی تو پڑھ لیجئے. کہا دائنی طرف دیکھو, دائنی طرف دیکھا تو سجی سجائی جنت کے لیے اسی مومن کے لیے ہے. اس کے بعد کہا اب ذرا بائیں طرف دیکھو, یہ جو عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے نا, یہ اس کے لیے ہے. اس کی روزی کی کمی, اس کی آخرت کی نعمت میں کوئی کمی نہیں پیدا کرے گا, اور اس کی جو ہے روزی میں اضافہ جو ہے وہ آخرت کے عذاب میں تخفیف نہیں کرے گا. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگار, جو تیرے فیصلے پہ راضی ہو گیا بس وہ کامیاب ہو گیا. جو تجھے پہچانتا ہے وہ تیرے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے. تو اللہ کو کہیں جو تجھے پہچانتا ہے وہ تیرے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے. تو کیا پہچانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہمدردی کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. ہر بات پہ تو مومنین کا, اب پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیے تو کہا اور انجام بخیر تو بس پرہیزگاروں کا ہی ہے. یہ کون پرہیزگار ہے؟ یہ متقین کے امام کون ہے؟ متقیوں کے امام کون ہے؟ امیر المومنین, امام المتقین آپ ہی تو ہیں. ہم نے اپنے ہم تو بلا وجہ اس کے شان و شوکت پہ لگیں کہ فرعون کیسی شان و شوکت پہ تھا, اس پہ لگے, اس کے پیچھے پیچھے والی فکر ہماری لگی ہوئی. ہم تو قارونی فکر میں لگے. بھائی فرعون کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, قارون کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو لگے ہوئے شداد نے جنت بنائی, شداد سجانے میں بھاگے چلے جا رہے ہیں لوگ. جو دوسرے لوگوں نے جنت بنائی ہے کہ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, فلاں جگہ جا رہے ہیں, وہاں جو بڑے خوش ہیں, بڑے اس بات کے اوپر فخر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پہ ہو. بھائی وہاں نقصان کتنا ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھو. وہ نقصان کتنا ہو رہا ہے, قدم قدم پہ نظر اٹھا نہیں سکتے, ایسا کر کے دیکھ نہیں سکتے, نظر جھکانی پڑ جائے گی کیونکہ ورنہ گناہ ملے گا. مجھے کہتے نہیں کیا کرایا کچھ نہیں, گلاس توڑا بارہ نہیں تو وہی والا حال ہوگا. ادھر نظر اٹھائی فوراً آپ کے نامہ اعمال پہ گناہ لکھا. بھائی جاؤ کیوں ایسی جگہ پہ؟ تمہارے لیے جو جنت بنی ہوئی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں. کہ کہا جاتا کہ رضوان جنت سے کہا جائے گا ذرا پلاؤ تو اسے ایک گھونٹ پانی, تو جس کو اس کی رونقیں, اس کا حسن بڑھتا چلا جائے گا.
مومنین کے بارے میں کہا اس کو گلاؤ پلاؤ ایک گھونٹ پانی، جنت کے ایک گھونٹ پانی پیجیے گا، رونقیں اور آپ کا حسن جو بڑھتا چلا جائے گا، اس کو چھوڑ کے ہم یہاں کی چیزوں پہ مریں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا، تو ہمیں اس چیز پہ نہیں جا رہا۔ پھر رسول یہ جاتے ہیں تو اس پہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی حضرت اگر نہیں بھی گئے تو حضرت کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا مال دیکھ کے حضرت کر رہے ہیں، اس کی جائیداد دیکھ کے حضرت کر رہے ہیں، اس کا مرتبہ دیکھ کے حضرت کر رہے ہیں، اس کی جگہ دیکھ کے حضرت، یہ گناہ جو ہے کہ حضرت کرنا جو ہے یہ ایک طرح کی ہمارے دل پہ زنگ ڈال رہا ہوتا ہے، گناہ میں آلودہ کر رہا ہوتا ہے، یہ بھائی نہیں ہوا، کمتری، احساس کمتری ہو رہی ہوتی ہے، ہم جو ہے اس میں جا رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں پست ہو رہے ہوتے ہیں، ہمت پست ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ مولا کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ وہ جب آیا تھا پہلوان، اس نے نیزہ گاڑا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہا تھا آ جائے کوئی ہمیں مار لے گا تو جنت پہ چلا جائے گا، اور مر جائے گا تو بھی جنت پہ چلا جائے گا، شہید ہوگا، تو آ جاؤ جنت پہ، جو جانا چاہتا ہے کوئی بھی نہیں جا رہا۔ جا تو نہیں رہے تھے، لوگ قصیدے پڑھ رہے تھے، یہ اتنا بہادر ہے، یہ اتنا بہادر ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تھا کہ اتنے اتنے آدمی سے جنگ کرتا تھا، کوئی کہہ رہا ہے یہ اتنا بہادر ہے کہ میں نے دیکھا اس نے اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا اور اس نے وہاں جو میں اتنا بہادر، مختلف لوگ اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو فضائل بیان کرے تو اس فیاض بیان کرنے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جو ادھر کے لوگ ہیں تو وہ جو ہے ڈپریشن پہ چلے جاتے، حوصلہ ان کا پست ہو جاتا۔ بھائی تم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے فضائل اس کے بیان کر رہے ہو، مولا کہاں، مولا کی فکر میں کہاں تھے وہ آئی، کہیں احساس کمتری آئی، جا کے ایک ہی بار میں پچھاڑ کے نیچے کر دیا تھے، سینے پہ سوار ہو گئے تھے کہ نہیں سوار؟ آپ ان کے ماننے والے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کسی چیز سے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ مروب ہو رہے ہیں۔ ہم کہاں مروب ہوتے ہیں؟ ہم جن کے ماننے والے ہیں، جو ہماری نگاہوں کے سامنے پیش نظر ہمارے جو ائمہ تارین ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہماری آنکھوں میں سجے، اور ہم مروب ہی نہیں ہوتے کسی بات سے مروب نہیں ہوتے، ورنہ اگر مروب ہوئی تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ کس چیز سے؟ کہ گناہوں سے لگتا ہے اور کس چیز سے؟ تو پھر کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اسے صاف کرنے کے لیے کیا کیا جائے، اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے، کیا کیا جائے یہ زنگ جو ہے صاف ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا موت کی یاد اور تلاوت قرآن، یہ زنگ دور کرے گا، موت کی یاد اور تلاوت قرآن، کیونکہ موت کی یاد جو ہے وہ وہی کام کرتی ہے، یہ دیکھیں جو تلاوت قرآن کرتی ہے۔ تلاوت قرآن کیا کام کرتا ہے؟ تلاوت قرآن جو اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، قرآن یہی کرتا ہے نا، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں تو خیبر سے کراچی تک قرآن پڑھا جا رہا، جھوم جھوم کے پڑھا جا رہا، اچھائی کہیں بھی نہیں نظر آ رہی ہوتی، اچھائی نہیں نظر آ رہی تو کہاں اچھائی نظر آ رہی تھی؟ اتنا تو قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ، چھٹے امام فرماتے کہ قرآن اچھائی کو حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ تو کیا رسول اللہ نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ اس کو صاف کرنے کے کیا طریقہ کار ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کی یاد۔ یہاں کہا جائے گا آپ موت کو یاد کیجئے کہ کیا ہو گیا، آپ بچے کی ایج عمر تو دیکھیے، آپ موت کی یاد کر رہے ہیں۔ بھائی یہاں جو جنازے آتے رہتے ہیں ذرا ایج تو دیکھا کیجئے۔ ابھی کل پرسوں کوئی آیا تھا، مجھے کوئی بتا رہا تھا یہاں کہ وہ اپنا ولیمے کا کارڈ بانٹ رہا تھا، آیا تھا نا پرسوں، ولیمے کا کارڈ بانٹ رہا تھا اور واپس آ رہا تھا، موٹر سائیکل سے گرا اور وہ ختم ہو گیا۔ دوسرے دن ولیمہ تھا، ایک دن پہلے شادی تھی، ایک دن بعد ولیمہ تھا، اس دن اس کا جنازہ اٹھ گیا۔ اللہم صلی۔ اب آپ کو کیا بتائیے، آپ نے درود پڑھا، اس کی نعمتوں میں کیا کیا اضافہ ہو رہا ہوگا، بے شمار اضافہ ہو رہا ہوگا۔ کہ درود کہاں کہاں کام آتی ہے، ابھی شروع سنائے دیا تھا رسول خدا کا کہ انہوں نے شکر کا سجدہ ادا کر رہے تھے وہ۔ تو دیکھیں یہ کیا چیز ہے، یہ عبرتیں ہیں، یہ ساری عبرتیں ہیں۔ کہاں عبرت لے رہے ہوتے ہیں؟ کہا جب موت کو یاد کرو، پھر ہمیں موت کو یاد کرا رہے ہیں، ابھی ہم آپ ہی کو مار دیں گے۔
یہ تو موت کو یاد کرے سمجھے بڑی بری بات کوئی کرے. وہ کہہ رہے کہ کیا اللہ کے رسول اس زنگ کو دور کرنے کے کیا طریقہ کار کہ موت کی یاد ہو تلاوت قرآن, موت کو یاد کرو تلاوت قرآن. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل میں ہو یہ گیا ہے کہ زمانے والوں کے ساتھ دنیا والوں کے ساتھ رہنے سے سینہ بسینہ ان کی حرکات اور سکنات سے سارے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں کہ جو لوگ نہ موت کی فکر کرتے ہیں نہ موت کے بارے میں ویسا والا یقین رکھتے ہیں کہ جس یقین کے بعد اقدام کیا جاتا ہے دنیا دار لوگوں کے ساتھ ہم رہتے رہتے ہمارے نزدیک بھی موت ویسی ہی ہو گئی خوفناک چیز. جیسے کہ وہ سلوگن نہیں بس جی لو کھا لو پی لو جی لو بس جی لو یہی زندگی ہے کہ جب موج اڑا لو کوئی اس کے بعد کہ وہ جان رہے ہیں کہ اس کے بعد تو ان کی ساری موج ختم ہو جائے گی. تو وہ جو ساری چیز ہے موت کا خوف اور موت کے ذکر سے بھاگنا اور موت کا تذکرہ کرنے سے وہ سب دھیرے دھیرے منتقل ہو کے ہمارے اندر بھی آ گیا. اگر آپ موت کا ذکر کر دیے تو لوگ برا مانیں گے. وہاں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے. یہ تھوڑی سی بات کہنا ضروری ہوتی ہے ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ذکر ہو رہا ہے کیا ذکر. رسول اللہ فرماتے ہیں ذکر موت گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی ایک طرح کی توبہ ہے. ذکر موت گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب بتائیے ہم اپنے گناہوں کو نہ مٹائیں کیوں؟ دنیا سے تمہاری بہت زیادہ لگاؤ کو کم کر دیتا ہے. دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ کو بھی بڑی مذمت کی گئی یا اپنا دل دنیا میں زیادہ نہ لگاؤ, یہ بری بات ہے. پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا سنایا تھا, پتہ نہیں یاد رکھتے ہیں کہ نہیں یاد رکھتے. وہ ویسا تو نہیں ہے کہ چتھڑے پڑے ہوئے تو اس کو اٹھایا اور بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول دیکھو یہ ہے تمہاری دنیا, اس سے لگاؤ نہ کرنا, اس سے لگانا ہی نہیں چاہیے. اس اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. جو چیز اللہ کی نگاہ میں وقت نہ رکھتی ہو اس سے ہم دل لگانے کی کیا ضرورت ہمیں. ہم دل نہیں جس کو مولا ہمارے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھوڑی کے ہاتھ میں سور کی بے گوش ہڈی سے زیادہ بدتر, اس سے ہم دل کیوں لگائیں؟ جو مولا کی ناپسندیدہ چیز اس سے ہم دل کیوں لگائیں؟ کہیں پہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی مذمت میں کہا کہ یہ وہی دنیا کی جس میں حضرت جو ہے یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے ایک فحشہ عورت کو پیش کیا گیا تھا, یہ دنیا رہنے کے لائق. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے یعنی کہ ہم اس کے لیے کام نہیں کریں گے آخرت کے لیے کام کریں گے, تو پھر ان سے آگے بڑھ کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں محمد آل محمد نہ رہے, جہاں اماں زہرا نہ رہی, جہاں مولا مشکل کشا نہ رہے, امام حسن نہ رہے, امام حسین نہ رہے, حضرت عباس نہ رہے, حضرت قاسم علی اکبر, یہ چھوڑ رہے تو پھر وہ ہمارے لیے کیسے دنیا اچھی ہو سکتی ہے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ اب دنیا ہمارے آنکھوں کے سامنے سے اندھیری ہو گئی, ہمارا بچہ مر گیا, اور یہ جو چلے گئے تو ہم دنیا میں خوش خوش رہیں گے. دائمی غم لیجئے, ان سے جدائی کا دائمی غم ہونا چاہیے کہ ہماری حرکات سے سکنات سے پتہ چلے. اس کے بعد تو ہمیں ہمیشہ کی خوشیاں ملنے والی ہی ہیں انشاءاللہ محمد آل محمد کے صدقے میں. کیا کرتا ہے؟ دنیا سے تمہارا بہت زیادہ لگاؤ کو کم کر دیتا ہے. عیش و آرام میں موت کی یاد دولت سے پیدا ہونے والی مستی اور سرکشی کو ختم کر دیتی ہے. ختم ہو جاتی ہے سرکشی جس کو پتہ چلے کہ موت آنے والی, ورنہ تو آخری سانس تک سرکشی نہیں ختم ہوتی, زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے. اور پھر بھی حضرت موسیٰ پہ الزام لگاتا جا رہا ہے کہ اصل میں ہمیں زمین میں اس لیے دھنسا رہے تاکہ ہمارے مال پہ قبضہ کر لیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے مال کو بھی زمین میں دھنسا دو اسی کے ساتھ, تو وہ مال بھی اسی کے ساتھ زمین میں دھنس گیا. یہ مال کی محبت کو چھوٹی موٹی حضرت موسیٰ پہ الزام لگا رہا تھا کہ تاکہ الزام لگا دے گئے تو پھر کیا ہوگا یہ کہ لوگوں کے سامنے جب ہم سے زکوٰۃ یہ لینے کے لیے مال آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے یہ تو خود ہی ایسے ہیں, ایک فحاشہ عورت کو برگلا کے لایا تھا. مال کی محبت اتنی غضب کی ہوتی کہ انبیاء پہ الزام لگائی جا رہے, یہ ہے مال کی محبت. تو پھر جب فحاشہ عورت نے راز فاش کر دیا کہ یہ مجھے پیسے دے کے بہکا کے لے کے آیا یہ قارون, تب آپ کو جلال آیا اور پروردگار سے کہا کہ یہ زمین کے حصے میں ہمیں تصرف دے دے مالک. تو تصرف دیا پروردگار نے, اس کو نفرین کی وہ دھستا چلا گیا اور ساتھ میں مال بھی دھس گیا اس کا. تو یہ مال کی بیجا محبت, مال جو ہمیں جو ہے سرکشی کی طرف لے کے جاتا ہے, یہ اتنا سرکش بنا دیتا کہ آپ قارون کا حال دیکھ لیجئے اور اپنے زمانے میں ارد گرد لوگوں کا حال دیکھ لیجئے, یہ کیسے سرکش بن جاتے ہیں مال کی وجہ سے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا سے انہیں واپس جانا ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ رہ کے ہمارا بھی حشر ایسے ہو رہا کہ ہم بھی جو چھوٹے موٹے اپنے اختیار میں جتنا گناہ ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. مولا نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ مال کی کمی اور نفس کی پستی نے انہیں روکا ہوا, ورنہ ہیں یہ بھی شرارتی ایسے ہی.
مال کی کمی ہے اور نفس کی پستی ہے. اگر ہمارے پاس بھی مال و دولت بہت زیادہ آ جائے اور نفس کی پستی ختم ہو جائے، پھر دیکھ لی یہاں پہ کسی فقیر سے لے کے اوپر تک کے کسی آدمی کو اختیار دے دیے، دیکھیں گناہ کر کے دکھائے گا، صبح سے شام تک جتنے گناہ ہوتے، خوف پیدا ہوتا معاشرے میں کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. بہرحال ہمیں تو روکنے والے محمد آل محمد موجود ہیں. ایک درود پڑھیے محمد آل. مولانا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے کہ موت کو زیادہ یاد کرنے والا ایک طرف اصل میں لے جانا چاہتے ہیں آپ کو، تو اس لیے ہم نے کہا تھوڑا سا تذکرہ موت کا ویسا والا ہو جائے جیسا ذکر نہیں ہوتا کہ ائمہ طاہرین کی نگاہ میں موت کی کیا وقت ہے، کیا ہے موت. تو ہم نے کہا تھوڑا سا دو چار حدیثیں جو ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہماری اپنی حیثیت کے مطابق، عالم ہیں نہیں، مولوی ہیں نہیں، ہم آپ ہی جیسے ہیں، تو ڈھونڈ کے نکال کے لے کے آتے ہیں کہ کچھ چیزیں بتا دی جائے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بتائی جاتی. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ موت کو زیادہ یاد کرنے والا دنیا کے تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ موت کو بہت زیادہ یاد ہے، ساری اس کی فکر جو موت پہ لگی ہوئی، تو دنیا کے تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے. یہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں. پھر مولا مشکل کشا ایک جگہ پہ اور فرماتے ہیں جو موت کو پیش نظر رکھتا ہے اور اس کا منتظر ہوتا ہے وہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے. اب خود دیکھ لیجئے، اگر پورا گفتگو ہماری آپ کی بیٹھ کے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، گفتگو ختم ہو جائے، ختم ہو جانے کے بعد دیکھیں کہ آپ جو ہے نیکیوں میں جلدی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ پھر آپ نے خالی سنا اور سن کے آپ چلے گئے. جیسے ہم لوگوں کی عادت ڈال دی گئی کہ ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سننے کے بعد چلے جاتے ہیں، پتہ ہمیں کرنا کچھ نہیں، نہ ہم سے کوئی پوچھے گا، نہ ہمیں کوئی بتائے گا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. تو وہ صرف ایک رسمی طور پہ سنا اور سن کے آگے بڑھ گئے. آگے نہیں بڑھنا، کام کرنا ہے. سنا، سننے کے بعد کام کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے گا، پیش نظر رکھے گا، تو کیا کرے گا؟ وہ نیکیوں میں جلدی کرے گا کہ ہمیں جانا ہے، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحے کو اپنے غنیمت جانے گا. جیسے آیت اللہ شیرازی کہے جاتے ہیں کہ کربلا کے ایک بڑے بزرگ عالم تھے آیت اللہ شیرازی. ان سے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اگر کوئی بڑا سچا معتبر آدمی آپ سے آ کے یہ کہہ دے کہ اس ہفتے آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ یہ تو عالم ہے، ہمارے آپ کے پاس تو جواب موجود ہے کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں تو علمی کا کام کرتے رہے کیونکہ عالم ہے. لیکن انہوں نے ایک اور وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر کسی سچے آدمی نے، با اعتبار آدمی نے آپ سے کہہ دیا کہ اس ہفتے آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے 40 سال سے میں کوئی بھی کام کرنے کا جب ارادہ کرتا ہوں تو سوچ لیتا ہوں کہ آخرت میں اس کا کیا جواب دوں گا. جب 40 سال کی عمر سے ہم نے اپنی عمر کے جوانی کے زمانے سے جو بھی کام ہم نے کیا ہے وہ کرنے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ اس کا آخرت میں کیا جواب دوں گا. بس اسی پیش نظر میں کام کرتا آیا ہوں. اب جو بقیہ زندگی ہے اس زندگی میں بھی وہی کرتا رہوں گا جو اس سے پہلے کرتا رہا ہوں. اور یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے موت میرے لیے کبھی بھی سبب وحشت نہیں رہی، وحشت کا سبب کبھی بھی نہیں رہی، کیونکہ میں جو بھی کام کرتا تھا آخرت کو پیش نظر رکھ کے کرتا تھا. تو اس لیے مجھے موت کبھی وحشت والی بات بنتی نہیں. ہمارے لیے موت وحشت ہے، خوف ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں خود ہی. کیوں؟ کہ جس معاشرے میں ہر وقت ڈرایا جا رہا ہے، مرنے سے ڈرایا جا رہا ہے. ابھی دیکھیے کہ کیا کیا کلمات جو ہیں محمد آل محمد نے موت کے سلسلے میں کہیں آگے بتاتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ڈرایا گیا، بلا وجہ کے لیے ڈرایا گیا. مولا کہہ رہے کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں، علی کو کیا پرواہ. یہ لی وہ یہ کہہ رہے ہیں علی تو موت سے اتنا زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ مادر پستان اپنے اس سے پستان سے مانوس ہوتا ہے. ماں کہ بچہ جو ہے ماں کے دودھ سے جتنا مانوس ہے میں اتنا ہی مانوس ہوں. کہنا آپ کون ہے؟ کہ میں مولا کا ماننے والا. کہنا آپ کیا ہیں؟ کہنا ہم تو اتنا بھاگ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہم ڈر رہے ہیں، وہ ہمارا مولا جو کہہ رہے ہیں ہم مانوس ہیں. ہمیں پرواہ نہیں اس بات کی کہ موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں، ہمیں پرواہ نہیں اس بات کی. اس کے ماننے والا اتنا ڈر رہا ہے. تو اپنے معاملات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، سوچنا چاہیے. غور فکر کچھ کہا نہیں، غور فکر کی بات بتائی نہیں کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے غور فکر. غور فکر پھر مولا ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ غور فکر عقلوں کی سیکل ہے. غور فکر کرو عقل تیز ہوگی تمہاری. سیکل تیز وہ جو تلوار کے اوپر جو دھار رکھی جاتی ہے اسے سیکل کہتے ہیں. موت جو ہے غور فکر عقلوں کی سیکل ہے.
تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہے، کہاں سے آئیں، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کسی کو دفنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، بند کر دیا جائے گا، سارے لوگ واپس چلے جائیں گے، تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم بالکل اکیلے ہوں گے۔ تو خوف پیدا ہوگا، جب خوف پیدا ہوگا تو یہ خوف دو طرح کے، ایک خوف پیدا ہوگا، خالی ایک خوف پیدا ہو رہا ہمیں بگاتا ہے، دوڑاتا ہے کہ پتہ کرو، معلوم کرو، معلومات کرو، تاکہ اس پر عمل کریں، جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ عمل کریں ہم، کیونکہ ہمارا خوف ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ موت میرے نزدیک اس ٹھنڈے شربت کی مانند ہے جو پیاسے انسان کو سخت گرمی کے دنوں میں پیتا ہے۔ پیاسا انسان سخت گرمی کے دنوں میں پیتا ہے، ویسے ہی ہے میرے نزدیک موت۔ تو بھائی آپ کے نزدیک ہوگی، آپ پیغمبر ہیں، لیکن جب ہمیں بتا رہے ہیں تو کیا ہے؟ ہمیں بتا رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے ایسی کہ جیسے ایک شدید گرمی کے زمانے میں کوئی آدمی ٹھنڈا شربت پیے تو موت ویسی ہے۔ پھر کیا گھبرانا موت سے؟ پھر تو موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، صحیفہ کاملہ سے روزانہ موت کی دعا پڑھنی چاہیے۔ کہہ رہا اب سب کچھ چھوٹ گیا، اب موت کی دعا پڑھیں ہم لوگ، ابھی بہت کام کرنا ہمیں۔ تو بھائی کچھ موت آ تھوڑی جائے گی موت کی دعا پڑھنے سے۔ موت کی دعا پڑھنے سے، موت کو یاد کرنے سے نیکیاں بڑھتی جاتی، جب نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، موت کا تذکرہ کرنے سے تو موت تھوڑی آئے گی، تو زندگی بڑھے گی، کیونکہ مولا کہتے ہیں، مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام کہتے ہیں، زندگی بڑھتی ہے بھائی، گھٹتی نہیں۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ قضاء و قدر سے لوگ اتنا نہیں مرتے جتنے اپنے گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو بھائی گناہوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، موت کو یاد کرنے کی وجہ سے تھوڑی مر رہے ہیں۔ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے تو گناہ کم ہوگی، تو زندگی بڑھے گی، گھٹے گی کہاں؟ اس لیے کہا کہ اپنا کفن جو ہے لٹکا کے رکھو، روزانہ اس کی زیارت کرو، اپنے کپڑے کے ساتھ لگا کے رکھو کہ یہ کپڑے یہیں چھوٹ جائیں گے، اور یہ جو کپڑا ہے یہ ہم کئی ہزار لاکھ سال تک پہنے رہیں گے، تو وہ عزت والا کپڑا ہے ہمارا بھائی، وہ تو اچھا ہونا چاہیے۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ پھر ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، نہ جانے کیوں موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات آ کے کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی جا کے کہیں گے، امام بیٹھے ہوں گے، جا کے کہیں گے مولا ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈرامے بازی نہیں کہ جو دل میں ہے وہی جا کے کہیے، جو ایسا نہیں کہ منہ پہ کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، وہاں کچھ ہے، اپنا وقت بڑھانے کے لیے مولا کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں کہ مولا ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب نہیں چلے گا۔ دل میں جو بات رہے گی وہ تک پہچان جاتے، یہ آیا کسی اور کام کے لیے تھا، بات کچھ اور کر رہا ہے۔ جب جانے لگتے تو روک کے کہتے تھے وہ مسئلہ تو تم اپنا بھولے جا رہے ہو، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ تو یہ آیا سیدھے اس نے سیدھی سیدھی بات کی کہ اللہ کے رسول نہ جانے کیا بات ہے کہ مجھے موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا۔ آپ نے پوچھا کیا تو مالدار ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا ہے، ہاں رسول اللہ ہیں ہم تو ڈر جائیں گے کہیں مانگ نہ لیں۔ غریب غربا کوئی مسکین آئے گا تو بہانہ بنا دیتے، منع کر دو ابا نہیں گھر پہ۔ کیا تو مالدار ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں مالدار تو ہوں۔ پھر پوچھا کہ کیا تو مال کو جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ صاف سیدھی سیدھی بات کر رہے کہ نہیں اللہ کے رسول نہیں خرچ کرتے۔ تو حضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تم موت سے ڈرتے ہو۔ اگر تم راہ خدا میں خرچ کر رہے ہوتے، ابھی آگے اس میں تو نہیں ہے، لیکن اگر راہ خدا میں خرچ کر رہے ہوتے، غریب کو مسکین کو اپنا خمس پورا نکال رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی اس کے دل میں ایک قسم کا اطمینان ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ اللہ کے راہ میں کیا تم اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتے ہو؟ دیکھا نہیں اللہ کے رسول ایسا، کہ یہی وجہ کہ تم موت سے ڈرتے ہو۔ تو اگر یہی وجہ ہے موت سے ڈرتے ہو، اللہ کی راہ میں قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم یہ مال خرچ کریں گے تو اللہ ہی تعالیٰ، اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ ہی ہمارے دل میں اطمینان پیدا کرے گا۔ تو کہا کہ تم یہی وجہ کہ تم جو ہے موت سے تمہیں ڈر لگ رہا۔ پھر کسی جگہ پہ پوچھا گیا، رسول اللہ نے فرمایا افضل ذکر دنیا میں ذکر موت ہے۔ سن لیجئے، اب یہ شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار ہے، اس سے بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث وہاں سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ کب بتایا گیا کہ افضل ذکر موت ہے؟ وہ کہتے ہیں افضل ذکر، رسول اللہ کہہ رہے ہیں افضل ذکر موت ہے۔ سن لیجئے، پھر تھوڑی سی پھر گفتگو کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ افضل عبادت ذکر موت ہے، سمجھے؟ پھر کہہ رہے ہیں افضل تفکر کیا ہے؟ ذکر موت ہے۔
موت کے بارے میں تفکر کرنا. اب ذکر موت کیا؟ یا موت یا موت یا موت یہ کرتے رہیں گے. کیا کہ ذکر موت کیا؟ افضل ذکر ذکر موت ہے. پھر کہہ رہے ہیں افضل عبادت ذکر موت ہے، افضل تفکر ذکر موت ہے. بھئی یہ ذکر موت ہے کہ جو موت کا ذکر کرے گا تو یا موت تھوڑی کرے گا. موت کے بارے میں جانے گا کہ کیسے مریں گے، روح قبض ہوگی تو کیا ہوگا، روح قبض ہونے میں کیا کیا چیز ہمیں تکلیف پہنچائے گی، کیا چیز آرام پہنچائے گی، قبر میں ہمیں کیا چیز کام آئے گی، کیا چیز زیادہ فائدہ پہنچائے گی، قبر میں روشنی کس چیز سے پیدا ہوگی، کیڑے مکوڑوں سے کیسے آزادی ملے گی، قبر وسیع کیسے ہوگی. جو مولا نے کہا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، تو ہم اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بنائیں. محمد آل محمد کی حدیثیں کہاں موجود ہیں؟ لاؤ ہم اس کو فکر کریں، ڈھونڈیں، پتہ لگائیں، لے کے آئیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا ہم نے، سچی توبہ شروع کر دی. یہ والی توبہ نہیں ہے، توبہ کر رہے ہیں وہیں اٹکے ہوئے ہیں. جیسے کہ مولا مشکل کشا نے بھی یہ بات کہی ہے، رسول اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بعض لوگ جو ہے بغیر علم کے وہ کولہو کے بیل کے مانند ایک ہی جگہ چکر لگا رہا، آگے ہی نہیں بڑھتا. بھئی آگے کہاں سے بڑھے گا؟ جاہل کی عبادت جو ہوتی ہے وہ کولہو کے بیل کی مانند ہوتی ہے کہ ایک ہی جگہ چکر لگا رہا. اگر یہ بار بار توبہ ہو رہی ہوتی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تبدیلی پیدا ہوتی، اس کے سونے جاگنے میں تبدیلی ہوتی، اس کے لباس میں تبدیلی پیدا ہوتی، اس کے دوستوں میں تبدیلی پیدا ہوتی، اس کے ہر چیز. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں تو کیا ہمارے سونے، اس کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ توبہ کرنے والوں کی نشانی بتائی جا رہی، تائب کی نشانی، یہ توبہ کرنے والوں کی نشانی. نہ ہمارے دوستوں میں تبدیلی ہوتی، وہی لاؤ بالی آؤ باش لوگوں سے دوستی، نہ ہمارے سونے جاگنے میں تبدیلی پیدا ہو رہی کہ ہمیں کس وقت سونا کس وقت جاگنا کیا کرنا ہے، اس میں تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی، نہ ہمارے لباس میں تبدیلی پیدا ہے، وہی فاقرہ لباس، وہی اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، دوسری طرف جو ہے وہ لاکھوں روپے کے کپڑے بنوائے جا رہے ہیں. بھائی عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ کپڑے بنانے سے کیا تمہارے، جو اللہ نے عزت دی وہی ہوگا، آگے نہیں بڑھو گے اس سے. تو یہ ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہوگی، دوستوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، سونے جاگنے میں تبدیلی پیدا ہوگی، عبادت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ کس سے ہوگا؟ اسی سے ہوگا کہ جب ذکر موت کریں گے تو توبہ بھی کریں گے، جب توبہ کریں گے تو یہ تبدیلیاں پیدا ہوں گی. یہ ذکر موت کا یہ ہے جو ذکر موت یہ کہا جا رہا ہے کہ افضل ذکر موت ہے. ہر وقت پتہ لگاتے رہیں گے، دریافت کریں گے، معلومات کریں گے کہ موت کے کام آنے والی، آخرت میں کام آنے والی نیکیاں کیا کیا ہیں. زاد راہ کیا چیز ہے؟ ہر جگہ یہی تو ہے، زاد راہ مہیا کرو، زاد راہ مہیا. اب ہم پوچھنا پڑے گا، علماء کے پاس جائیں گے، کہیں گے زاد راہ کیا ہے، کون سی چیز زاد راہ ہے. کہ غریب مسکین کی مدد کرنا جو ہے یہ افضل زاد راہ میں شمار ہوگا. یہاں غریب مسکین جو ہے وہ ہماری نگاہوں میں ذلیل ہے، پست ہے. یہ پست نہیں ہے، اس کی امداد کرو گے، یہ ذلیل نہیں، اس کی امداد کرو گے تو کیا ہوگا. یا آخرت میں ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کا قول کہیں سے پڑھ رہا تھا کہ اپنے مال و اسباب کے لیے مزدور تلاش کرو جو تمہیں آخرت میں تمہارا مال اسباب واپس کرے. کہ یہ مزدور کون ہے؟ کہ جو غریب مسکین کو تم دو گے تو یہ تمہارا مال جو ادھر خرچ ہو رہا ہے یہ آخرت میں تمہیں واپس کریں گے، پلٹائیں گے. تو آخرت میں مال تھوڑی پلٹایا جائے گا، آخرت میں تو نیکیاں پلٹیں گی. تو یہ اس کے ذریعے سے آخرت میں پہنچاؤ. مزدوری، یہ مزدور ہیں، یہ احسان کر رہے ہیں ہمارے اوپر کہ ہمارا مال اسباب آخرت میں پہنچائیں گے. تو زاد راہ بہترین کیا ہے؟ لوگوں کی مدد، کہ لوگوں کی مدد کی جائے. یہ ہوگا ذکر، افضل ذکر کہلائے گا. تب یہ افضل عبادت اسی وقت کہلائے گی کہ یہ ذکر موت جو ہے عبادتوں میں اضافہ کروا رہا. اب سچے دل سے روزہ رکھ رہے ہیں، اب ہمیں روزہ رکھ رہے ہیں تو اب ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو گیا، کان کا بھی روزہ ہو گیا، زبان کا بھی روزہ ہو گیا. کیوں؟ کہ وہاں موت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ موت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ افضل عبادت ہے. موت پیش نظر ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کہیں آخری رمضان نہ ہو تو سچا روزہ رکھ لیتے ہیں پکا کہ کوئی گناہ نہ ہونے پائے، کوئی گناہ نہ ہونے پائے. اللہ کے رسول رمضان میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ جو حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا نہیں تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رمضان میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ بہت سارے کام بتائے، لوگوں کو افطار کرانا بتایا گیا. افطار اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، چاہے ایک کھجوری کیوں نہ کھلا دو، اس کا بہت سارے کام. کچھ کام تو ماشاءاللہ سے رواج میں بھی آ گیا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے لباس جو ہے اپنے غریب مسکینوں کو، غریبوں کو پہنچایا جاتا ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہن لے، اسی بہانے سے اس کا ثواب پہنچے. بہت زیادہ ثواب بتائے. لیکن اللہ کے رسول نے ایک اور بات بتائی. پوچھا کہ اللہ کے رسول رمضان میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ کن گناہوں سے بچنا. سارا کھیل یہی گناہوں سے بچنا.
گناہ سے جو بچے گا یہی تو سب کچھ ہے. کہ نا سب سے رمضان میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ کہنے گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ سب سے اچھا کام ہے، سب سے افضل کام ہے. تو بہرحال یہ ذکر عبادت ہو، تفکر عبادت. پھر یہ فرمانے کے بعد اسی میں آگے فرماتے ہیں رسول اللہ، وہی جو شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار ہے اس میں کہتے ہیں کہ افضل عبادت ذکر جو ہے دنیا میں ذکر موت ہے، افضل عبادت جو ہے ذکر موت ہے، افضل تفکر جو ہے ذکر موت ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے گا وہ اپنے آپ کو جنت کے ایک باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا. آگے جا کے پھر یہ کہا کہ جو موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے گا وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے اصلاح ہو رہا. جب اصلاح ہو رہی تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا، جنت کا باغ اسے ملنے والا ہے. کیونکہ مومن کے لیے تو دنیا میں جو پریشانی غم جو ساری چیزیں ہیں وہ تو ہیں، ہر وقت لگی رہتی. آپ سیف تو کبھی نہیں، کہیں بھی نہیں رہے، کسی زمانے میں نہیں رہے، تو اب کیا ہوگا؟ اسی لیے تو ائمہ کہتے ہیں، جیسے مولانا مشکل کشا کہتے ہیں کہ بجز موت کوئی چیز مومن کے لیے باعث راحت نہیں. بجز موت کوئی چیز مومن کے لیے باعث راحت نہیں، باعث راحت نہیں. راحت ملے گی اسے، کیسی راحت ملے گی؟ رسول اللہ کے قول سن لیجیے، پتہ ہے بجز موت مومن کے لیے کوئی چیز باعث راحت نہیں ہے. کہ موت اسے راحت پہنچائے گی کہ وہ پروردگار کے پاس پہنچے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مومن دنیا میں، مومن کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے. اب بتائیے قید خانے میں بھی کہیں آرام ملے گا؟ نہیں مل سکتا. وہ بھی جس کا کوئی جان پہچان والا نہ ہو. یہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں یہاں جو بعض لوگ وی آئی پی قید خانے میں ہوتے ہیں، ساری سہولتیں دنیا جان کے موجود ہیں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں مچھروں کی یلغار میں پڑے رہتے ہیں بیچارے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے جنت ہے. مومن یہاں غمگین حالت میں صبح کرتا ہے، اور وہ کیوں کر غمگین نہ ہو، کیونکہ وہ خداوند عالم نے اسے خبر دی ہے کہ انسان دوزخ میں ڈالا جائے گا. جو اسے بتایا گیا قرآن میں کہ انسان دوزخ میں ڈال دے، جہاں سے نکلنے کے بارے میں حتمی طور پہ معلوم نہیں. بڑا اچھا قول ہے یہ رسول اللہ کا. سارے قول اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت مزیدار ہے. اس میں ایک اتنی خوبصورت آخر میں بات بتائی گئی کہ دل خوش ہو جائے گا. حتمی طور پہ معمول ہے. ایک مومن جو ہے دنیا میں بیماریوں، مشکلات اور ناگواریوں کا سامنا کرتا ہے. مشکلات کا، ناگواریاں، یہ سب سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ اس کے بعد دولت ہے، نہ کتنے لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، کتنے لوگ آرام سے، کچھ بھی نہیں. جو لوگ آرام سے ہیں وہ غفلت میں ہیں. در حقیقت مومن میں بھی جو بہت زیادہ آرام و مال و دولت اس میں راحت میں، وہ در حقیقت غفلت ہے، اس کے لیے فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول ہی ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، اس قول کو ابھی آگے بڑھاتے ہیں، بیچ میں ایک چیز آ گئی تو سن لیجیے گا. اللہ کے رسول ہی جب تک تم راحت کو مصیبت اور مصیبت کو راحت نہیں جانو گے، کبھی کامل ایمان مومن نہیں ہو سکتے. یعنی مومن تو کامل ایمان مومن نہیں سکتے. راحت کو مصیبت جانو. ادھر تمہارے پر راحت آئی، تم کیا ہو گئے؟ غفلت میں پڑ جاتے ہو، ہے نا؟ غافل ہو جاتا آپ، غفلت مطمئن ہو جاتا، غافل سب ہر طرح سے ہمیں سکون، آرام، مال، دولت سب جگہ ہمارے سر پہ گارڈ وارڈ لگے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. گارڈ سے ڈر کے تھوڑی رک جاتا ہے ملک الموت، تو گارڈ اس سے ڈر جاتے ہیں. اس سے تھوڑی پتہ چلا گارڈ پہلے چلا گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جو گارڈ وارڈ سے نہیں ڈرتا وہ. تو کیا جب مال و دولت بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب تک تم راحت کو مصیبت اور مصیبت کو راحت نہ جانو، تب تک تم کامل ایمان مومن نہیں بن سکتے. مصیبت کو راحت کیسے ہے؟ کہ جب مصیبت میں ہوتے ہو تو ذکر خدا کرتے ہو کہ یہ تمہارے لیے فائدہ پہنچا رہی ہے، تو یہ مصیبت جو ہے یہ تو راحت بن گئی نا. در حقیقت یہ راحت ہے، کیونکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے. بار بار ذکر خدا کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، اللہ کے سے دعا کر رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، تو در حقیقت یہ راحت کا، یہ دائمی راحت کا سبب بن رہی ہے. جیسا کہ چوتھے امام کہتے نہیں کہ میں کہ پروردگار سمجھ میں نہیں آتا کہ بیماری کے عالم میں تیرا زیادہ شکر کروں یا صحت کے عالم میں. یہ وہ دونوں کو، بیماری کو بھی سمجھ رہے کہ یہ بھی شکر کیا ہے، کیونکہ ہمارے کروٹ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ایک ایک آہ پہ، ایک ایک کراہ کے اوپر ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو یہ شکر نہیں تو کیا ہے پروردگار کا؟ ہم بیماری سے ناراض ہو رہے ہوتے، ہم غربت سے ناراض ہو رہے ہوتے. وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم اس طرف لگا رہے ہیں کہ تم عبادت کی طرف جاؤ.
کیا کہ روزگار میں کمی، جلدی جلدی بیان کے وقت ختم ہونے لگتا ہے، روزگار میں کمی۔ ایک آدمی میرے مولا مشکل کشا کے پاس آیا، اس نے روزگار کی کمی کا ذکر کیا، آپ نے کہا جاؤ استغفار پڑھو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کچھ اولاد کے سلسلے میں بات کی، کہا جاؤ استغفار کرو۔ پھر ایک اور آ گیا، کھیت کھلیان کے بارے میں ذکر کیا، کہا جاؤ استغفار پڑھو۔ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، ابن عباس کہنے کہ مولا مختلف بات لوگ بتا کے آپ سے وہ پوچھ رہے، آپ اکیلا استغفار بتائے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا سورہ نون نہیں پڑھا، آیت 9-10، اس میں کیا پروردگار اگر یہ ہم سے توبہ کریں تو ان کے مال میں، اسباب میں، روزگار میں، اولاد میں، سب میں اضافہ کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں اس بہانے سے یہ بھی یہ تو ہم سے بہانہ کروا کے اب بتائیے وہ ایک دانہ تسبیح کا سبحان اللہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے تو سلیمان کی سلطنت سے کہیں افضل ہے۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں کہ مسلسل درود پڑھو، تو یہ مسلسل درود پڑھنے سے کیا جو روزی فنا ہو جانے والی روزی ملے گی بس یہیں تک محدود ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کریے وہاں جا رہا سب، بہانے سے وہاں جا رہا سب۔ ایک دانے سے تو سارا کام ہو جائے گا، ایک دفعہ ایک دانہ ذکر کیا سب کام ہو گیا۔ سلیمان کی سلطنت سے کہیں ہم جو 100 دفعہ استغفار پڑھ رہے ہیں صبح شام، تو کیا وہ صرف یہاں فنا ہونے والی دنیا میں ہمیں ملے گا؟ باقی رہنے والی آخرت میں ملے گا۔ اس لیے اس کی پرواہ نہیں کہ ایک مومن دنیا میں بیماریاں، مشکلات، ناگواریوں کا سامنا کرتا ہے، سمجھے، پھر کرتا ہے کیا ہوگا، غم و ستم برداشت کرتا، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، لہذا وہ دنیا سے غمگین حالت میں چلا جاتا ہے، غمگین حالت میں چلا گیا۔ اب آگے کا ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا، غمگین حالت میں چلا گیا، نکلا تھا بیچارہ اپنا کارڈ بانٹنے کے لیے، اس کو موت آ گئی، غمگین حالت میں چلا گیا۔ گھر والے بھی غمگین ہیں، لیکن گھر والے خوش ہو جائیں کیونکہ اللہ کے رسول آگے کیا کہہ رہے ہیں، غمگین حالت میں چلا گیا، لیکن جو ہی دنیا سے روانہ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے، راحت ہے، آرام ہے اور کرامت کا سامنا ہے۔ دیکھیے راحت، آرام اور کرامت کا سامنا۔ کرامت وہ ایسی چیزیں اس کو مہیا ہوں گی کہ وہ یہاں دنیا میں تو کوئی ایسا کرامت کرنے والا ہی ہوگا تو کچھ کھوئے گا، ادھر انار کھا رہا ہوگا خواہش ہوگی انگور ہو جائے تو انگور ہو جائے گا، انگور کھا رہا ہوگا تو خواہش ہوگی کہ کیا ہو جائے، کہ بہترین کھجوریں ہو جائے، بہترین کھجوروں میں تبدیل ہوگا۔ کرامت نہیں تو کیا ہے، پھل لٹک کے اس کے پاس آئیں گے کہیں گے نوش فرمائیے، پرندے آئیں گے کہیں گے ہمیں نوش فرمائیے۔ کرامت نہیں تو کیا ہے، جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جیسے ہی دنیا سے رخصت ہے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے راحت ہے، آرام ہے اور کرامت ہے۔ تو جہاں راحت و آرام کرامت ہے وہاں جانے کے لیے ہم پس و پیش کریں گے، جلدی کریں گے۔ جو جلدی کریں گے تو کیا کریں گے کہ گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ پھر امام حسن الاسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر امام نے ہمارے ایسی ہی باتیں بتائی ہیں، پھر بھی ہم خوف زدہ ہیں، کیوں خوف زدہ ہیں؟ وہی گناہ کی وجہ سے، کہ بھائی جس وجہ سے خوف زدہ ہو تو چھوڑ دو نا۔ مولا نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ اور موت سے ڈرتے ہیں اور جس وجہ سے ڈرتے ہیں اسی پہ اڑے بھی ہوئے ہیں۔ بھائی جس وجہ سے ڈر رہے ہیں اس پہ اڑے کیوں، چھوڑ دو اس کو، سمجھ رہے ہیں، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، ہر چیز کی دعا مانگتے ہیں، اس کی بھی دعا مانگیے، رو کے دعا مانگیے۔ دیکھیے کیسا، وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ مومن گناہ نہ کرے تو اس سے آپ طلب کیجیے گا پروردگار میرے گناہ چھوڑوا دے گا۔ کتنے لوگ مثالیں ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے، کہ فلاں گناہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، گڑ گڑائے، روئے پیٹے، کہتا اب نفرت ہو گئی، ایک ہوتا چھوڑنا، ایک ہوتا اب نفرت ہو گئی، گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ علی چھوڑنا نہیں، یہ چھوڑ بھی دیا، ہاتھ بھی مل رہے ہیں، یا اللہ کیا کریں مجبوری ہے، نہیں کہتے اب تو نفرت ہو گئی میں۔ پھر کیا امام حسن اسلام کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں موت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا موت مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، موت مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ کون کہہ رہا؟ امام حسن علیہ السلام۔ یعنی سب سے بڑی خوشی ہے موت، مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی،
کیونکہ ان کے والد گرامی کہہ چکے بجز موت کوئی چیز مومن کے لیے باعث راحت نہیں، وہی بیٹا یہاں پہ کہہ رہے کہ موت مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ پھر امام حسین اسلام سے دریافت کیا گیا، موت کے متعلق پوچھا گیا کہ موت ایک پل کی طرح ہے، پل ہے جو مومن کو تکلیف سے راحت کی جگہ منتقل کر دے گا، مومن کو تکلیف سے راحت کی جگہ منتقل کر دے گا، اور کافر کو راحت سے مصیبت کی جگہ منتقل کر دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، کافر کو وہاں چلے جائے گا۔ تو ایک اور کہیں روایت میں امام حسین کے ہی حوالے سے یا کسی امام کے حوالے سے چھٹے امام کے حوالے سے کسی نے پوچھا کہ مولا اگر مومن یہاں راحت میں ہوگا تو راحت سے راحت میں کیسے منتقل ہوگا؟ وہ کہنے کہ مومن جو ہے تکلیف سے راحت میں مبتلا کی جگہ منتقل ہو جائے گا پل سے، کہ مولا اگر وہ یہاں راحت میں ہوگا تو وہاں راحت میں، کہ جب وہ وہاں پہنچے گا تو سمجھے گا اصل راحت یہ ہے، یہ تو تکلیف تھی۔ یعنی دنیا کی راحت کو جب وہاں جنت کی راحت دیکھے گا کہے گا یہ تو تکلیف تھی۔ کتنی بھی تیز روشنی ہو آپ دیکھ رہے ہو، لیکن جب سورج کی طرف دیکھیں گے تو آنکھیں چکاچوند ہو جاتی ہیں کہ اصل روشنی تو یہی ہے۔ اور کہیں کافر اگر یہاں پہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا تو وہاں کیسے تکلیف میں مبتلا ہوگا، کہ جب وہاں جائے گا تو پتہ چلے گا ہم وہاں تو راحت میں تھے، اصل تکلیف تو یہ ہے۔ یہ کون؟ امام حسین اسلام فرما رہے ہیں کہ اصل تو یہ ہے۔ پھر جو بتایا آپ سے کہ چوتھے امام کا صحیفہ کاملہ میں 2 لائن اس کی سن لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیفہ کاملہ میں کیا کہا۔ جب موت اتنی ہی اچھی چیز ہے تو کیا فرماتے؟ کہتے موت کو ہمارا پروردگار موت کو ہمارا نصب العین قرار دے۔ سنیے جملے کیا کیا کہہ رہے ہیں، پروردگار موت کو ہمارا نصب العین قرار دے، اور کسی دن بھی ہم اس کی یاد سے غافل نہ رہیں۔ کسی دن بھی، جیسے کوئی محبوبہ ہے، جیسے محبوبہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، بڑے خوش بھی رہتے ہیں۔ ویلنٹائن آ رہا، آپ دیکھیں گے لوگ کیسے کیسے کیا کیا کر رہے ہوں گے، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہوں گے اپنے لیے نقصان کی، اور نوجوانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہوگا، بہکایا جا رہا ہوگا، طرح طرح کے پیکیجز آ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنائی جا رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے بھی، دوسرے طریقے سے بھی سب کچھ ہوگا۔ ابھی ٹی وی کے اوپر بھی مختلف پروگرام چلیں گے، جیسے جیسے وقت قریب آ رہا دیکھیے گا کیا کیا ہوگا۔ وہ وہاں پہ یہ کریں گے کسی دن بھی ہمیں اس کی یاد سے غافل نہ رہنے دے، کس کی؟ موت کی، وہ اس سے کر رہے ہیں۔ اور نیک اعمال میں ہمیں ایسے عمل خیر کی توفیق دے، نیک اعمال میں ہمیں ایسے عمل خیر کی توفیق دے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہم تیری طرف لوٹنے میں دیری محسوس کریں۔ انہیں ایسا نیک عمل ہمیں کرنے دے کہ پروردگار تجھ سے ملاقات کے لیے جلدی پیدا ہو گئے، جلدی سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے، جلدی سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا وہ اللہ کے پاس چلے گئے، جو اللہ کے پاس چلے گئے تو چہرے کا رنگ اڑ گیا، کہاں چلے؟ اللہ کے پاس چلے گئے۔ بھائی اور اس سے بہتر بھی کوئی جگہ ہے جہاں پہ پہنچے آدمی؟ کہ وہ رنگ اڑ گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ وہاں کیا ہوگا، اسی وجہ سے تھوڑی ہوا۔ جوار محمد آل محمد پہ چلے گئے، اب بھی پریشانی ہو رہی ہے تو خوش ہو جانے کی جوار محمد آل محمد پہ گئے۔ کہہ رہے جس کے ہوتے ہوئے ہمیں تجھ سے تیرے طرف لوٹنے میں دیری محسوس کریں، اور جلدی تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے آرزو مند ہوں۔ جلدی ذرا جلدی جلدی سنیے، بہت باقی ہے تو دیر ہو جائے گی۔ دیر آنے میں جلدی میں اور موت سے اس حد تک ہماری انس کی منزل قرار دے، ہم اس سے دل لگائیں اور ہماری الفت کی جگہ بن جائے۔ یہ آپ صحیفہ کاملہ پڑھیے گا تو آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک 1.25 پیج کے اوپر، یہ تقریباً 1 پیج کے اوپر یہ والی ہے۔ اکثر میں کسی زمانے میں پڑھا کرتا تھا، آج کل نہیں پڑھا، آپ کے لیے دیکھ کے نکالا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا موت ایک صاف کر دینے والی چیز ہے جو مومن کو گناہوں سے صاف کر دیتی ہے، مومن کو گناہوں سے صاف کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے، اور آخری تکلیف جو اسے پہنچتی ہے بس وہ یہی ہے، ختم، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں، وہ یہی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہمارے ایک عالم تھی مہدی بحر العلوم، وہ کہا کرتے تھے موت کہ جب تک مرتے نہیں جو وہ ڈر ہوتا بس وہی ڈر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وہ ساری پڑھا ہوا تھا انہوں نے، سب زیادہ تفصیل سے بتا رہے تو کچھ نہیں۔ پھر
یہ لاسٹ ہے، یہ سن لیجئے، یہ اہم ہے، شاید ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے گا اس کو سنانے میں، جلدی جلدی کریں۔ امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام سے بول، مولا سے کسی نے پوچھا موت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ایسے شخص سے تو پوچھ رہا ہے جو اس سے آگاہ ہے۔ پہلے ہی جملے میں آپ دیکھیے کہ تو نے ایسے شخص سے پوچھا جو اس سے آگاہ ہے۔ موت تین طرح کی ہے، موت کہہ رہے ہیں کہ تین طرح کی ہے، تفصیل بتا رہے ہیں، وہ بہترین حدیث ہے، کہتے ہیں موت تین طرح کی ہے، ایک دائمی نعمتوں کی بشارت دی جائے گی، ایک دائمی عذاب کی بشارت دی جائے گی، اور ایک وہ ہوگی، تیسرا وہ ہوگا کہ جسے پتہ ہی نہ چلے گا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ خوف و دہشت میں ہوگا، اس کا انجام مبہم میں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، خوف اور دہشت لاحق ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا نہیں پتہ چلے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ ہمارا جو دوست اور فرما بردار ہوگا وہ دائمی نعمتوں میں ہوگا، ہمارا دوست اور فرما بردار، لفظ یاد رکھیے، ہمارا اگر دوست اور فرما برداری بھی بات کی جائے گی تو لمبی گفتگو ہو جائے گی، تھوڑا سا خود بھی سمجھ جائیے کہ مولا کیا کہ ہمارا دوست اور فرما بردار جو ہوگا وہ دائمی نعمت کی بشارت دی جائے گی، اور ہمارا جو دشمن ہوگا وہ کیا ہوگا، دشمن مخالف ہوگا، اس کو دائمی عذاب کا پیغام دیا جائے گا، ہمیشہ کا عذاب کا اس کو پیغام دے دیا جائے گا، اور جس کا نتیجہ مبہم ہوگا کہ وہ اس کو پتہ ہی نہ ہوگا کہ وہ مومن ہوگا۔ کون سا مومن ہوگا؟ جو اپنے نفس پر نافرمانی کی وجہ سے ظلم کرنے والا ہوگا، اپنے نفس پر نافرمانی کی وجہ سے ظلم کرنے والا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا، وہ خوف و دہشت میں عالم میں وہ ہوگا۔ اب نافرمانی یعنی ہم جو گناہ کر رہے ہیں، اب اپنے خود ہی طے کر لیجئے کہ ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں، کتنا گناہ کریں گے، کتنے دن رہیں گے، کیا ہوگا، جیسے کہتے ہیں۔ اور مومن وہ جس کا نتیجہ مبہم ہوگا وہ ہوگا جو مومن ہونے کے باوجود، پوری تفصیل، مومن ہونے کے باوجود اپنے نفس پر نافرمانی کی وجہ سے ظلم کرنے والا ہوگا، تو اسے پتہ نہ ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ ایسے شخص کو خدا ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں اکٹھا کرے گا، ہوگا تو الگ، دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی کہ دشمن جہاں پہ ہوں گے وہاں نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو خدا ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ بس پھر کیا ہوگا، دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ملائے گا، دشمن نہیں ملائے گا، بلکہ آخر کار اس کو ہماری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال دے گا، آخر کار اسے ہماری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال دے گا۔ پھر فرماتے ہیں پس عمل کرو، اطاعت میں سستی نہ کرو، اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن تک ہماری شفاعت خدائی عذاب سے ان کو بچانے میں 3 لاکھ سال لگیں گے۔ تنبیہ کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو، پس کہہ رہے کہ پس عمل کرو، عمل میں سستی نہ کرو، اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن تک ہماری شفاعت جو ہے انہیں آزاد کرانے میں کیا ہوگا، 3 لاکھ سال لگیں گے۔ اب آپ گناہ کر کے خود ہی کام کر لیجئے کہ 2 لاکھ سال بعد واپس آئیے گا کہ 1 لاکھ سال بعد واپس آئیے گا کہ 6 مہینے کے بعد، 20 دن بعد، کتنے دن بعد، وہ جیسے گناہ ہوں گے ویسے ہی وقت لگے گا۔ کسی عالم سے جب یہ موت کا خوف پیدا ہو رہا تھا تو مختلف سوال جواب ہم کرتے تھے، تو کسی عالم سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ جو موت ہے اس کا خوف ہے تو کیا ہوگا، برزخ میں اتنے دن رہیں گے کیسے ہوگا؟ کہ نہیں، جو بڑے بڑے گناہگار ظالم لوگ ہیں ان کے لیے ہے، آپ لوگ تو پھر کہنے لگے کہ جس وقت جان نکالی جاتی ہے نا اسی وقت بہت سارے سکرات کے وقت بہت سارے گناہ سارے تقریباً مومن کے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے کہ پھر کچھ برزخ میں جا کے قبر میں جا کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ 3 لاکھ سال بعد شفاعت کی بات ہوا، کچھ وہاں سعد ابن معاذ یہ بات سنی نہیں تھی کہ رسول اللہ نے کفن دیا، دفن دیا، نہلایا، دھلایا، دفنایا، سب کچھ کیا۔ سعد کی ماں کہنے لگی سعد تجھے جنت مبارک، تو اللہ کے رسول نے کہا کس کو جنت کی مبارک دے گا، اس وقت فشار کی منزل پہ ہے سعد ابن معاذ، لیکن 70,000 فرشتے بار بار فرشتے آ رہے ہیں ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، رسول اللہ ان کو کاندھا دے رہے ہیں، نماز جو پڑھا رہے ہیں، یہ نماز جو پڑھائی جا رہی ہے جنازے کی، اس میں 70 دفعہ تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہیں، خود ہی دفنایا اپنے ہاتھ سے، تو اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ فشار کی منزل پہ، کون سے فشار؟ کہ یہ بد اخلاق تھے۔
گو کہ ان کا فشار، انہی عالم نے مجھے بتایا کہ ان کا فشار ایسا ہوگا کہ جیسے کہ دو بازار میں لوگ چلے جا رہے ہیں، آمنے سامنے سے لوگ آ رہے ہیں، ایک سے دوسرے کا کندھا ٹکرا گیا، فشار ہو گیا۔ اللہ کی رحمت کو کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ ہو گیا فشار۔ آپ بھی شدید محبت کیجئے گا، سچے دل سے استغفار کیجئے گا تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑے ہوئے تھے، ان کی زوجہ نے اپنا بال کاٹ کے دے دیا تھا، کسی کو بہکا کے، شیطان آیا تھا بہکانے کے لیے کہ بال کاٹ کے دے دو تو ہم اس کے لیے ایسا کچھ کریں گے کہ ان کو شفا مل جائے گی۔ تو حضرت ایوب کو جب خبر ملی تو حضرت ایوب بہت غم و غصے میں ہوئے اور قسم کھائی کہ میں تجھ کو 100 کوڑے ضرور لگاؤں گا کہ تم نے بال کاٹ کے کیوں دیا تھا۔ بڑے غصے میں آ گئے۔ جب شفا یاب ہو گئے تو پریشان ہو گئے کہ اس کو 100 کوڑے اگر ہم نے لگائے تو پھر بنے گا کیا، یہ بچے گی کہاں، اور اس نے اتنی خدمت کی ہماری۔ پریشان ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اللہ کی رحمت کو پہچانیے۔ سجدے میں گر جائے آدمی اگر اللہ کی رحمت پتہ چل جائے اس کو، وہ بتائیں گے اللہ کی رحمت کہاں کہاں ہوتی ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگاتے۔ کہنے لگے اے ایوب، کھجور کی ایک شاخ توڑ لو اور اپنی بیوی کے پشت پہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ رحم کرنے والا، یہ ہے اللہ۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن کو چھوڑ دے گا؟ یہ بتا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایسی منزل پر نہ پہنچ جانا کہ شراب پیے جا رہے ہو تو شرابی پیے جا رہے ہو، زناکاری میں لگے ہو تو زناکاری میں لگے ہو، یتیم کا مال کھا رہے ہو تو یتیم کا مال ہی کھاتے چلے جا رہے ہو، قتل کر رہے ہو تو قتل پہ لگ گئے تم۔ اور یہ سارے وہ گناہ ہیں جو شدید بڑے مظالم ہیں کہ جن کی وجہ سے ہوگا کہ بعض ہمارے ماننے والوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ گناہ کی وجہ سے ظلم کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھنا۔ ہماری شفاعت بعض لوگوں کو کب ملے گی کہ 3 لاکھ سال کے بعد ملے گی، پھر وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ بس جہنم سے میزان حکمت نام کی کتاب ہے، 4 جلد کے اندر جہنم کے بعد کے اندر دیکھ ڈالی گا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، کالے کوئلہ بن کے نکلیں گے وہاں سے، کوئلہ بن کے، پھر جنت کے نہر سے انہیں نہلایا جائے گا تو پھر ان کا جسم سلامت ہو جائے گا، پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ تو وہاں سے تو کوئی نکالا ہی نہیں جائے گا مگر وہ کہ جو محمد آل محمد کا ماننے والا ہوگا۔ محب ہی ہوں گے جو نکال کے واپس جائیں گے، کیونکہ ان کو آخر کار تمام علماء تمام کتابوں میں ہر جگہ آخر کار مومن جو ہے وہ جائے گا جنت میں ہی، آخر کار۔ تو یہ آخر کار کو توبہ کے ذریعے سے مٹا دیجیے اپنے پاس سے، یہ آخر کار جو ہے ہٹ جائے۔ ہمارے پاس چھوٹی موٹی بات تو ہوتی رہتی ہے، اللہ بھی درگزر کرتا ہے۔ جب ہم سے کہتا ہے کہ درگزر کرو، جانے دو، تو خود درگزر نہیں کرے گا، خود بھی درگزر کرے گا لیکن جان بوجھ کے بڑے بڑے گناہ نہ کرے۔ آخری بات ایک سن لیجئے جو اگلے درس کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، شاید شوق پیدا ہو اس سے کچھ، آگے وہی موت کا تذکرہ چل رہا ہے، اب اس کے بعد ہم موت کا تذکرہ نہیں کریں گے ورنہ بلاجے ہمارے پر بھی چھاپ نہ لگا دیا، موت والے اسی کے آ گئے، ڈریکولا بن کے آ گئے بلاجے۔ ایک شخص آیا، لیکن یہ بڑی مزیدار بات ہے، اس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ رسول اللہ کے پاس آیا کہ اے اللہ کے رسول میں مرنا چاہتا ہوں، کہ موت سے کس کو مفر ہے، کسی کو نجات نہیں۔ ہاں اگر مرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو 10 تحفے تیار کر کے رکھو، پھر اس کے بعد اب وہ 10 تحفے کس کے لیے کہا یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بتائیں گے۔ ایک بلند آواز میں درود پڑھیے۔ ایک سورہ فاتحہ کل مومنین مومنات کے اصالہ ثواب کے لیے پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ۔